السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ مچھر کی مثال دے رہا ہے کیا مطلب ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے کہ وہیں بہت سارے لوگ راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے ذہن میں کوئی بات بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری مخلوقات کی مثالیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے درس میں جہاں شرک کا ذکر کیا گیا تھا، وہاں میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، وہی یہ پورے کائنات کی سسٹم کو چلانے والا ہے، وہی ہمارا پالنہار، مربی، خالق، رازق ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ پریشانی اور مشکلات میں وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کر کے اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم دہائی دیتے ہو اور جنہیں تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ لوگ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک قسم کا سفید قسم کا ایک پردہ ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مثال کھجور کے گٹھلی کی دی کہ جب وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ باریک سفید قسم کا جو ایک پردہ ہوتا ہے، جب اس کے بھی مالک نہیں ہیں تو تم کو بچہ کیسے دے سکتے ہیں، تم کو تجارت میں کامیاب کیسے کر سکتے ہیں، تمہاری بچی کی شادی کیسے کروا سکتے ہیں، تم کو بیماری سے شفا کیسے دے سکتے ہیں، جب وہ معمولی چیز بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مثال دی تو کفار جو ہیں، جو فساق ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ سب کیا ضرورت ہے، آخر مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی، ان الذین تدعون من دونہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ مکھی معمولی قسم کی ہے نا، مخلوق معمولی قسم کی،
اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ کیوں ان کو پکارتے ہو، وہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اور معاملہ یہ ہے وہ اتنے بے بس ہیں کہ اگر ایک مکھی آئے اور وہاں سے کوئی چیز اٹھا لے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں، بچا بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ استھانوں پر دیوی دیوتا کے نام پر کیا کیا چیزیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر آ کے مکھی بیٹھ جائے، اس کو چاٹے، اس کو کھائے، لیکن وہ اتنے بے بس ہیں اس مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ تو جب ایک معمولی قسم کی مخلوق مکھی کو نہیں ہٹا سکتے اپنے اوپر سے، تو تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مثالیں دی، یہ کیوں اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے کہ میرے بندے سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کہ معمولی چیزوں کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ جب یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اور بہت زیادہ ساری چیزیں جن کی توقعات، جن کی امیدیں تم ان سے لگا بیٹھے ہو، وہ چیزیں تمہاری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی تو وہ لوگ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، کفار ہیں، انہوں نے کہا یہ سب کیا ضرورت ہے، اس اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ لیکن وہیں پر کفار اور فساق کے مقابلے میں جو اہل ایمان تھے، جو مومن تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر چاہتا ہے، اور خیر اور بھلائی ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے رہا ہے تاکہ ہم نیند سے بیدار ہو جائیں، ہمارے اندر دینی بیداری آ جائے، ہمارے اندر کوئی اس قسم کی کمی ہے اس کمی کو دور کر لیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جو دنیا کی بے رغبتی کے تعلق سے ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافر شربۃ ماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں یہ مچھر کے برابر بھی ہوتی، اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی مچھر کے برابر بھی، تو اس روئے زمین پر کوئی بھی کافر ایک گھونٹ پانی کا مستحق نہیں تھا، یعنی اس کی کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، معصیت کی بنیاد پر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بنیاد پر ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی وہ حق نہیں رکھتا۔ اگر دنیا کی حیثیت یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ سب مثالیں جو احادیث کے اندر اور آیات قرآنیہ کے اندر دی گئی ہیں، یہ رائگاں نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، بے مقصد نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا۔ تو جب یہ بڑی بڑی مخلوقات، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، تو جب یہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، تو ایسے ہی جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، مچھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکھی ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، تو یہ مخلوقات بھی اللہ کی قدرت کی ایک شاہکار ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں کہ سرکشی کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی دولت سے بہرور ہیں، جو مومن ہیں، وہ ایمان ہونے کی بنیاد پر انہیں ہدایت بھی ملتی ہے، ان کے ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور اس سے صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کے فسق سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے خروج عن الطاعہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا، یہ فسق کہلاتا ہے۔ اور فسق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو فسق وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام اور دائرے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں مثال بیان کی گئی کہ جو فاسق لوگ ہیں وہ کیا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا،
اللہ جو مثالیں مچھر کی، مکھی کی اور دیگر چیزوں کی دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پہ انگلی اٹھانا اور اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے اس کے اوپر ریمارک کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ مشرک کا، ملحد کا۔ تو اگر ایسی چیز انسان کے اندر پائی جائے تو یہ ایسا فسق ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور فسق کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج تو نہیں کرتی ہے، لیکن کبیرہ اور بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے اور اس پر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ فاسق، مومن فاسق ہو سکتا ہے، یعنی وہ کام جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نہ ہو، نافرمانی کا کام کرے، تو مومن بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، نافرمان انسان کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ سمجھ میں یہ ہے کہ آپ دو دوست ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو تجارت میں شریک ہیں، ایک تیسرا انسان جو دیکھ رہا ہے کہ یہ دو پڑوسی ہیں، دونوں کے تعلقات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، یہ دو دوست ہیں، ان کی دوستی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، صبح شام اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد غمی خوشی میں کام آنا، بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ دو بزنس میں پارٹنر ہیں، ان کا کاروبار بڑے اچھے ڈھنگ سے چل رہا ہے اور بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تیسرا انسان جس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، ہوتے ہیں نا سماج میں، کہ خود بننے کی فکر نہیں ہے لیکن آپ کے بنانے بگاڑنے کی فکر ہے۔ کہا کون سا ایسا حربہ چلیں کہ ان دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں، جیسے میں روڈ پر ہوں یہ بھی روڈ پہ آ جائیں، جیسے میں پریشان ہوں، چین و سکون کا نام ہی نہیں ہمارے یہاں ہے، تو یہ چین سکون ان کا بھی غارت ہو جائے۔ کہیں تھے، کچھ سوسا ڈالا، ارے بھائی میں گیا تھا، ابھی بیٹھا تھا ادھر جو ہے وہ چائے کی دکان میں فلاں جگہ، وہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ ملا ہی نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں ہے، بس ہوا میں باتیں کر رہا ہے، آپ کو ابھارنے کے لیے کہ آپ بھی کچھ بکیں، آپ کے خلاف ایسا ایسا کہہ رہے تھے، آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کے دوست ہیں، اٹھنا بیٹھنا صبح و شام، لیکن میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے۔ اب آپ کا وتیرہ کیا ہونا چاہیے؟ فوراً زبان سے ابے تبے یا بمبئی کے لہجے میں کچھ اور آگے بڑھ کر کے آپ بکیں؟ نہیں، سن لیے ٹھیک ہے، نہ یس نہ نو، تھوڑا ان سے آپ الگ ہوئے، موبائل فون ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ذرا تھوڑا سا ملاقات کرنا ہے، کچھ بات کرنی ہے کہ نہیں؟ ملاقات کرنی، تھوڑی بات کرنی ہے، کہیں زیادہ دور ہے، ملاقات ممکن نہیں ہے، تو ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ ویسے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہوگی، لیکن ایسا میں نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ایسا ایسا، تو کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ ارے بھائی وہ شیطان انسان، مردود انسان، اس سے تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، میں نے قطعاً نہیں کہی ہے۔ تو کیا ہے؟ یہی ہے کہ اے مومنو، جب فاسق انسان کوئی خبر لائے، خبر لایا نا، کہا نا کہ آپ کے بارے میں ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا، تو اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق کے موبائل فون ہے، سائڈ میں ہو کر کے فوراً لگا لو، معاملہ کلیئر ہو گیا، یہ ہوا کہ وہی بے ایمان، وہی دجال، وہی مکار ہے اور یہ ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہا تھا، معاملہ وہیں وہ میٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر معاملہ ہوتا یہ ہے کہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک فسق یہ بھی ہے، فسق کی دوسری قسم کہ جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے، اسلام سے باہر نہیں کرتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دو لوگوں کے درمیان سلام کلام بند کروا دینا اور یہ ہے کہ رشتے ناطے کو ختم کرا دینا، یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو فسق کی یہ دوسری قسم ہے
جس سے بھی ایک انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہمارے درمیان رونما ہوں، ظاہر ہوں، تو ہم کو فائر نہیں ہونا چاہیے، ہم کو ہائپر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنجیدگی سے سن لینا چاہیے، اور سننے کے بعد اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد قدم آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ اگر یہ انسان اپنے قول میں جھوٹا ہے تو فوراً اس کی مطلب یہ ہے کہ ازالہ ہو جائے، اور اس کی حقیقت سامنے آ جائے کہ اصل مکار دغاباز یہی ہے، اور یہ فتنہ و فساد پھیلانا چاہتا ہے، تو فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور آپ کے اور آپ کے ساتھی کے جو تعلقات ہیں اس میں کھٹاس نہیں پیدا ہوگی، وہ تعلقات باقی رہیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے قرآن کریم کے اندر جو مثالیں دی ہیں ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان خامیوں اور کوتاہیوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔